زرمین کے 10ویں والے دن ساحرہ اور ابراہیم صاحب کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ دونوں نے پورا ایک ہفتہ مری میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزار کر اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ دونوں ہی انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ کال ساحرہ کی خاص ملازمہ کی تھی، جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ ساحرہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ نے بتایا تھا، میں بیگم صاحبہ اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ ساحرہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً سے اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی، تاکہ اپنی ماں سے حرام حلال کا لیکچر سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم ساحرہ کی اچانک واپسی سے بڑا بدمزہ ہوا تھا، مگر ایک خوشی یہ بھی تھی، اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ساحرہ کی اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے کو موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی باپ بیٹا موجود تھے، گڑیا دادی کی طرف ہی تھی۔ جس وقت وہ اپنا ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹک ٹک فرش پہ جگاتی اندر آئی، پہلا سامنا احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھ کر اس نے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا۔ پپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ اوہ، اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی، جو جن نظروں سے ساحرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ساحرہ کا دل کانپا، پر پھر خود کو تسلی دی، اب یہ بھلا یہ کیسے کچھ جان سکتا ہے، یہ تو تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد، اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کے بجائے غازی کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اپنے پہلو سے ایک خاکی لفافہ نکال کر ساحرہ کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ ساحرہ نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ساحرہ کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کو کافی ثابت ہوئی۔ وہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں، ہر تصویر میں ابراہیم صاحب اس کے ساتھ تھا، سب کی سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو ساحرہ اور بتاؤ ذرا، دو بچوں کی ماں زنا کرنے کے بعد اپنے شناسا کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہوئی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ساحرہ، یاد رکھو میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ تم اتنا بتا دو کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے، میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دے سکیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں وہ معاف کر بھی دوں، تب بھی جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دو، ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے؟ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود نہیں تھی تو تم نے کیوں نہ پہلے دن مجھے ہر بات سچ بتا دی؟ جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تھا، مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے میرے سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہارے میں اتنی جرت ہے، تم اتنا بڑا گل کھلا کر گھر آئی ہو، میرے گھر۔ ساحرہ، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے ان سب لوگوں کی باتوں پر عمل کر لیا ہوتا جو سمجھتے تھے میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار تھا۔ جانتی ہو یہ تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرے بچوں کا نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساحرہ بت بنی سب سن رہی تھی، کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے خود سے شکوہ ہے، میں کیوں نہ بھیڑ کی کھال میں چھپ بیٹھے بھیڑیے کو پہچان سکا۔ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے افضل اور قابل احترام ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کے بعد اولاد آتی ہے، ان کو بھی تم نے اس سوالیہ نشان بنا دیا۔ ساحرہ بیگم، ایک غیر شادی شدہ لڑکی اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، مگر جب ایک شادی شدہ عورت بدکاری کرے سزا اتنی سخت ہے کہ اس کو اس وقت تک مارو جہاں تک کہ جان نکل جائے۔ میرے پاس پورا ثبوت ہے، کیمرے میں تمہارا اور اس آدمی کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ گیلانی صاحب کے بندے نے تمہارا ہر پوز کیمرے کی قید سے آنکھ سے قید کیا ہے۔ تمہارے محبوب کے بیڈ روم تک میں کیمرے فکس تھے۔ داد دو ہم مردوں کو جو اتنی بے غیرتی دیکھ کر بھی ابھی تک تمہارے ساتھ تہذیب سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تمہارے والد مجھے پوری آزادی دے کر گئے ہیں، میں جیسے چاہوں جو چاہے سلوک تمہارے ساتھ کروں۔ احمد یار کی آنکھوں کا جنونی پن ساحرہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے اس مرد کو ہمیشہ تحمل اور نرمی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میز کے اوپر پڑا پسٹل دیکھ کر ساحرہ کی جان حلق میں آ گئی۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھول کر محمد یار اندر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ساحرہ پر نظر پڑتے ہی وہ واپس سے باہر ہو گیا۔
یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہمیں نامرد سمجھا ہوا ہے کتیا کہ تم جہاں چاہے منہ مار کر واپس ہماری چھت تلے چھپو گی؟ اس سے پہلے کہ محمد آگے آتا، احمد جار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑا جو غصے سے سائرہ کی جانب مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ بھائی آج نہیں، آج اس کو مت بچاؤ، یہ ہم سب کو کھا گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دیں۔ جس عورت کا اپنے میاں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کہہ مارتی رہے، بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے، ایسی مکار عورت کو بیچ چوراہے کے لٹکانا چاہیے۔ احمد جار نے بھائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا ساحرہ پر دھاڑا۔ یہاں کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ خود وہ کسی طرح محمد جار کو قابو کر کے گھر سے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگلے پل گاڑی ڈرائیو وے سے نکل کر سڑک پہ جا رہی تھی۔ یہ میری آگ ہے، اسے میں خود ٹھنڈا کروں گا۔ میں پہلے ہی اس خاندان کی بدنامی کا باعث بن گیا ہوں، اب میرے کندھوں پہ یہ بوجھ نہ ڈالو کہ میرا بھائی میرے گناہوں کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ساحرہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تم بھی کوئی وعدہ کرو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارو گے۔ وہ محمد کو باپ کے پاس آفس لے جاتے ہوئے سارا راستہ سمجھاتا گیا تھا۔ محمد نم آنکھوں سے صبر و ہمت کے اس پہاڑ کو دیکھتا گیا، آخر چیخ اٹھا، تم میں کہاں سے اتنا ظرف آ گیا ہے؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، تمہاری عزت کو نیلام کر کے آ رہی ہے اور تم ابھی تک سمجھداری سے کام لے رہے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی گولی کیوں نہیں ماری؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے ہی مارنے دیتے۔ میرا بیٹا ادھر گھر پر موجود ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار کر میں ساری زندگی کے لیے اسے ذہنی طور پر معذور کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تو تم کب تک اسے اس زہر کی تاثیر سے بچا سکو گے؟ جب تک ایسا ہو سکے۔ سارا راستہ دونوں لڑتے گئے، باپ اور بھائی کے بہت سمجھانے پر کہیں جا کر محمد کا غصہ تھوڑا قابو میں ہوا تھا۔ آغا جان نے کہا، سزا دینے کا واحد طریقہ موت ہی تو نہیں ہے، خواہشوں کے غلام کی آزادی کھینچ لو، خود بخود مر جائے گا۔ مگر تینوں باپ بیٹا اس بات سے ناواقف تھے کہ جس عورت سے ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کا زہر سانپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واپسی پر ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی، اندر محمد جار گاڑی چلا رہا تھا جبکہ احمد جار اور آغا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کی دونوں جانب دو موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ دن کے 1 بجے سارا علاقہ فائرنگ سے لرز اٹھا۔ موت جیت گئی، زندگی ہار گئی، نفرت نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور محبت نے ششدر ہو کر اپنا چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ جس کان نے سنا وہ حیرت سے سکتے میں آ گیا، جس آنکھ نے دیکھا وہ جھپکنا بھول گئی۔ اس دن سردار ہاؤس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ رحمت بی بی گڑیا کے ساتھ مصروف تھیں جب پورچ میں ایک ساتھ 3 ایمبولینس آ کر رکی۔ ان کے سائرن کی آواز آج تک ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ شیر جیسے جوان 2 بیٹوں اور شوہر کا وجود سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہنیں کش کھا کھا کر گرتی، ماں تو جیسے ہوا سے کھو بیٹھی تھی۔ زینب نہ جانے کس رشتہ دار خاتون کی گود میں چڑھی خاموش نظروں اور ناسمجھی سے سب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ٹوٹنے والے صدمے کا شعور نہ تھا، مگر اس کو تھا جو کبھی باپ کے سرہانے بیٹھتا، سرگوشیوں میں ان سے درخواست کرتا، پپا پلیز اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے پپا، پپا اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہوں، پلیز آپ نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے پپا، آپ کا غازی آپ کے بغیر کیا کرے؟ پپا میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ ہم میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی ہیں، پپا چاچو کو ہی بول دیں وہ اٹھ جائیں۔ وہ نرمی سے باپ کی بند آنکھوں کو کبھی چومتا، کبھی ان پر اپنا چہرہ رکھ دیتا۔ پھوپھیاں یہ منظر دیکھ کر یوں تڑپ رہی تھیں جیسے کسی نے شارک کاٹ دی ہو۔ نوشابہ نے اس کو اپنی آغوش میں بھر کر وہ چوما۔ غازی میری جان، پاپا چلے گئے، ہائے ظالموں، تمہیں اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا۔ ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا ساحرہ کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی ماں کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلاتا رہا۔ جب احمد جار کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ سب کو روک کر اپنے باپ کے چہرے پر جھک گیا، والہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا جاتا۔ سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گھسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا تھا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم بھی تازہ تھے۔ وہ غازی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سالہ بچے کی برداشت پر حیران رہ گیا تھا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور ساحرہ کے بارے میں جان گیا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا، نوکری واپس بحال کر دی گئی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا اب ممکن نہ رہا تھا، اس لیے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھوپھا اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد جار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن نکال کر بآواز بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا
سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا جو اپنے باپ اور دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔ اس کی بوس کی شلوار قمیض ساری بری طرح سے خاک آلود تھی۔ ولی اللہ نے اپنی لائٹ سی جینس کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ یہ ان دنوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے گئی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا، اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا۔ سب نے یہی جانا سمجھتے رہے وہ باپ کے جانے کے غم میں ماں کے قریب ہو گیا ہے۔ ساحرہ کا رویہ بھی قدرے نرم تھا۔ رات کو اس کے پاس ہونے کی ضد کرتا وہ سلا لیتی۔ ساحرہ کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال گیلانی نے احمد یار کی موت کے ایک ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا، وہ سردار خاندان کے مردوں کے قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں، وہ اس ذہنی بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ زینب کو ابھی اپنے گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ بس وقت بے وقت باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نظر نہ آتا، جس کی وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ ساحرہ سے وہ نہ سنبھلتی، صرف ایک دادی کی گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا، رحمت بی بی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کو لیے ڈاکٹروں کے پاس پھرتی، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا۔ غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک امید نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی ساحرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا، غازی اکیلا ہو گیا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی جس سے نکلنے میں اس کو زمانے لگے۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا، جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا۔ سننے والے کان ڈھونڈتا تھا، وہی کان اس کی آواز کو سننے کو ترستے تھے۔ ساحرہ نے کچھ عرصہ سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ ہو وہ رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا۔ وہ دونوں کو جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب ساحرہ باپ کے خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ آئی، پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم صاحب کو بھی کھلا راہ مل گیا، جب چاہے آتا جب چاہے جاتا۔ ساحرہ نے یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہ کی آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا، دن بدن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ راتوں کو سوتا کیوں نہیں ہے، اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں ہے، کیا وہ ان کو یاد نہیں کرتا، یا اتنا یاد کرتا ہے کہ خود اپنا آپ کہیں کھوتا جا رہا ہے۔ ساحرہ کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں۔ یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہو گئی ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم لوگ اپنی رہائش میں شفٹ ہوں۔ وہ لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتے، ہماری اولاد یہی ہے جو اب آ رہی ہے۔ غازی کی رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ وہ اندر جو شخص اس کی ماں کے پہلو میں لگا بیٹھا تھا وہی غازی کی برداشت سے باہر تھا، اور وہ ایک اور کی آمد کا ذکر کر رہا تھا۔ غازی دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے۔ وہ گیٹ سے نکلا اور بھاگنے لگا۔ 10-15 منٹ تک دیر سے بھاگنے کے بعد وہ کسی چیز سے کی ٹھوکر لگنے سے راہداری میں منہ کے بل گرا تھا، وہیں اندھیرے میں لیٹ کر درد سے کراتا رہا۔ چہرے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ گاڑی والا نکل کر بڑے بڑے ڈھک بھرتا اس کی جانب آیا تھا، قریب آ کر غازی کے اوپر جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سامنے موجود آدمی کو دیکھا، مگر آنکھ کے اوپر چھا جانے والی سرخ چادر نے چہرہ واضح نہ ہونے دیا۔ تمہیں چوٹ آئی ہے غازی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں، میں نے تمہارے نانا کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں، تمہارے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ باپ اور نانا کا حوالہ سن کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر نے کٹ صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ چہرے کی ایک سائڈ بری طرح چھیلی گئی تھی، اس کے اوپر مرہم لگا کر ٹیٹنس کا ٹیکا لگایا، ساتھ میں درد کے لیے دوا دی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے ہی تھے جب غازی نے بڑے مضبوط لہجے میں استفسار کیا، میں اپنے پاپا کے سب دوستوں سے واقف ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کی زندگی میں آپ ہمارے گھر آئے، پہلی دفعہ آپ کو میں نے اپنے پاپا اور آگے وہ چپ کر گیا۔ غازی کھانا کب کا کھایا ہوا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کو کیا میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں، کبھی میرا بھی ایک گھر تھا، ایک بڑی پیاری سی بہن تھی، نوکری تھی، پھر کسی نے سب کچھ چھین لیا ہے، تمہاری ماں اور اس کے نئے شوہر نے میری بہن کا قتل کیا ہے۔ میں تو ابراہیم صاحب کے پیچھے تھا، مگر آگے سے تم سامنے آ گئے۔ اب مجھے لگتا ہے تمہارے غم کے سامنے میرا غم بہت چھوٹا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے گھر والوں کا قتل کس نے کیا ہے، میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم بہت چھوٹے ہو غازی، اور بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تمہارے پھپھا لوگوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کروا دیا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، بہت جلد قاتل پکڑے جائیں گے۔
اور غازی استزائیہ ہنسا۔ پولیس تفتیش کرے گی بھی تو ان کو نہیں پکڑے گی جنہوں نے یہ سب کروایا، گولی چلانے والوں کو پکڑ بھی لیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں کرنے والی۔ میرے باپ میرا گیا ہے، دادا میرا گیا ہے، میرا چاچو مجھ سے چینا گیا ہے، اور مجھے تفتیش کیے بغیر ہی اپنے دشمن کا چہرہ ازبر ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غازی تمہاری ہر بات سچی ہے، پر یار اس وقت اپنی دادی اور بہن کو سنبھالو، اپنا اسکول واپس شروع کرو۔ بدلہ لینا ہے نا تو میں تمہارا بدلہ لے لوں گا، جیسے اسے ہمارے بندے مروائے ہیں۔ کہو گے تو میں ان کے خاندان کا ہر فرد ختم کر دوں گا، مگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی بڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے کہنے پر ولی اللہ نے اس کو واپس گھر پر اتار دیا۔ غازی اندر آیا، ساحرہ اور ابراہیم بیڈ روم میں جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے نانا والے کمرے میں آ گیا، کمرہ اندر سے لاک کیا، نانا کی الماری کھولی، ان کا پسٹل نکالا، گولیوں کا باکس نکالا، اینڈ پر نانا کا آخری خط نکال کر سب کچھ ترتیب سے بیڈ پر رکھا۔ اس نے میگزین کھول کر ایک ایک کر کے اس کو گولیوں سے بھرا۔ ذہن میں یہ تصویر چل رہی تھی کیسے نانا نے خود کو گولی مار لی۔ اس نے میگزین لگا کر گولی چڑھائی اور پسٹل کی نالی عین اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھی، آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی پاپا کے پردے کے پیچھے اس کے باپ کا چہرہ نظر آیا، جاندار، ہنستا جاگتا، بیٹے کی کامیابیوں پر فخر سے اس کو دیکھتے ہوئے، گڑیا کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے، ڈنر کی میز پر ساحرہ کی بے نیازیوں کو اپنے ہلکے پھلکے لطیفوں سے چھپاتے ہوئے، اسے جیب میں سے باپ کی گھڑی نکال کر اپنے بازو پر باندھی۔ بازو پتلا اور گھڑی کھلی تھی، اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ پسٹل دوبارہ ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا، کیونکہ پولیس رپورٹ کے مطابق نانا نے خود کو گولی اسی زاویے سے ماری تھی۔ اب اس کے چہرے پر بلا کا کرب تھا۔ سامنے پردے پر محمد یار کا چہرہ نظر آ رہا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے، باغیچے میں ریس لگاتے ہوئے، ٹاپ گیئر کے دیکھتے ہوئے۔ پھر محمد یار کا چہرہ آغا جی کے چہرے میں بدل گیا۔ شفیق سے آغا جی محبت کرنے والے، گھٹنوں بیٹھ کر غازی سے اس کی پسند کے موضوع سننے والے، بیجی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ کر بیجی چڑھانے والے۔ پھر نانا جی آئے، اداس، پریشان، روتے ہوئے، جیسے وہ احمد یار کی وفات پر روئے تھے، جیسے ان کا جوان بیٹا چلا گیا ہو۔ 2-3 گھنٹے اس کو یوں ہی بیٹھے بیت گئے۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 2 بجائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قمیض کی جیب میں چابی کی تصدیق کر کے دبے پاؤں ماں کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اسے لاک کھولا، دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔ ابراہیم ساحرہ کے وجود کو باہوں میں بھر کر ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہا تھا۔ غازی نے پوری نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے پسٹل کی سرد نالی اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ساحرہ کو یوں لگا جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کتنی دیر تو سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا ہے۔ جب غازی نے مین لائٹ روشن کی تو ساحرہ نے پھٹی آنکھوں سے بیٹے کی لال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا۔ جیسے ہی اپنے برابر پڑے بے جان وجود پر توجہ گئی، ساحرہ کی چیخوں سے سارا گھر بھر گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے گرتی پڑتی بیڈ پر سے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا۔ اپنی ناباک زبان سے میرا نام مت لیں۔ میرے پاپا نے میرا نام غازان رکھا ہے، اس کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی ہیں نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا ہے، وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائے گا۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے تھے، جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائر کی آواز سنی تو نکل کر اندھا دھند بھاگتا وہ ان کے گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا، نہیں مر چکا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا؟ یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے آدمی کے بھائی کے آدمیوں نے کیے ہیں، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا تھا۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو رو کر یہ بتاتے ہوئے کہ احمد یار آپ کو مارنے لگا ہے، ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دینے والے ہیں کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام مرد ختم کر دیے۔ کیا ملا آپ کو مجھ سے؟ میرا باپ چھین کر، اپنا باپ مار کر آج آپ میرے سامنے اس آدمی کی ہونے والی اولاد لیے پھر رہی ہیں، اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل کر۔ آپ رات کو اتنی پرسکون سو کیسے جاتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی ہیں، ایک چھوڑ 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی، پر مجھ سے میرا باپ تو نہ چھینتی۔ پاپا کی چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چھپڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ اور بھائی سمیت مروا دیا، آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہیں۔ قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا، مجھے ایسی عورت کے بطن سے پیدا کیوں کیا جس میں وفاداری ہی نہ تھی؟ مجھے ایسی گالی جیسی ماں کیوں دی جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے؟ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے تو بستے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، آپ نے میرے کندھوں پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دے دیتی، میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی تھی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لیتا۔ غازی، یہ کیا کر دیا ہے؟ اب رک جاؤ، لاؤ پسٹل میرے حوالے کر دو۔
ولی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ غازی کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس نے پسٹل کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ سرخ خون ابلتی آنکھوں سے پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھ کر چیخا تھا۔ ولی بے اختیار 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سن لو، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اس عورت کو پیپر پین دیں تاکہ یہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا۔ غازی کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، میری بات مان لو، پسٹل مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ، آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اسے ساحرہ سے بیان لکھوایا۔ میں ساحرہ جمال اپنے بقائمی ہوش و حواس میں یہ اعتراف کرتی ہوں، میرا ابراہیم صاحب کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا جس کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے میری حرکت پر جان سے مار دے گا، میں نے ابراہیم صاحب سے کہہ کر اس کو اور اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور 4 خاندان تباہ کرنے کے بعد خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان لی ہے۔ ساحرہ نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے پر ساحرہ کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے پل پسٹل سے نکلنے والی شعلے نے سب امیدیں توڑ دی۔ ساحرہ کا بے جان وجود اور غازی کی بے جان ہوتی انگلیوں سے پسٹل چھوٹ کر ایک ساتھ ہی کارپیٹ پر گرے تھے۔ ولی اللہ کو امید نہ تھی وہ اتنی جلدی فائر کر بھی دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ولی کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ اس نے پسٹل اٹھا کر صاف کرنے کے بعد ساحرہ کے ہاتھ میں دے دیا، غازی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا، باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا ہوا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا، تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام نہیں لے گا، سنا تم نے؟ وہ غازی یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا، اس کو اندر بٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا تھا۔ رحمت بی بی کے پاس اب یہ 2 بچے ہی رہ گئے تھے جن کو دنیا سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر وہ اپنی ننیال میں آ گئی۔ یہاں پر فدا حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی ہیں، وہ رحمت بی بی کے ماموزاد بھائی کا بیٹا بھی ہے۔ اوپر سے ولی اللہ کے خاص دوست، انہوں نے اس لوٹے پوٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا تھا نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نارمل زندگی کی طرف مائل ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں ہی کروا دیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ غازی میں سے نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیزیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے مواقع ڈھونڈتا۔ 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر ایک دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ سر پھوڑ دیا، تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا، ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایات کی شیٹ آتی۔ پڑھائی میں وہ صفر تھا، کلاس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، استاد کو آگے سے گالیاں دے دیتا۔ رحمت بی بی کو اب کوئی امید نہ رہی تھی، وہ پرانا غازی بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ نئے غازی کو عورت کے نام سے نفرت تھی، اپنی 6-7 سال بہن پر پابندیاں لگاتا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، اسکول نہیں پڑھے گی۔ ولی اللہ فدا حسین سے ملنے کے لیے آیا۔ اتفاق سے غازی کے خیالات اپنے گانوں سے سن لیے، جو ان دنوں پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ نے رحمت بی بی سے اجازت لی۔ وہ بھلا ولی اللہ کو نہ کیسے کہتی، اسی کی کوششوں کی وجہ سے غازی ماں کے قتل کے الزام میں حالات کے بجائے باہر آزاد زندگی گزار رہا تھا اور اس دنیا سے روٹھے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے پہل تو غازی نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگ کر بھی کہیں نہیں جایا جا سکتا، اسے ضد چھوڑ دی۔ ولی اللہ نے اس کو جسمانی مشقت سے متعارف کروا کر اپنے اندر کے غصے اور نفرت کو قابو کرنا سکھایا۔ کشتی کرواتا، جوڈو کراٹے ہوتے، ہر روز اس کے ساتھ مقابلے پر دوڑ لگاتا، اس کی خوراک پر خاص توجہ دی۔ جو مشقت اپنے کمانڈو بننے کے دوران ولی اللہ نے اٹھائی تھی، اس نے غازی کو بھی اسی بھٹی میں سے گزارا۔ دن کو وہ مختلف ٹریننگ سٹنٹ کرتا، رات کو پڑھتا۔ کتابیں پڑھنے کا تو وہ شروع سے جنونی تھا، مگر پہلے جہاں وہ صرف سائنس پڑھتا تھا، اب ولی اللہ نے پہلے اس کو قرآن کا ترجمہ شروع کروایا اور ساتھ میں ہر روز کوئی 10 مختلف آرٹیکل پڑھنے کو دیتا جو کہ ہر موضوع پر ہوتے۔ دنیا کے سیاسی حالات، جنگی حالات، مالی حالات، کس ملک کو کس پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کا کہاں کیسے نقصان ہوا، کیسے لوگوں کی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کیے بغیر عام لوگوں میں گھوم پھر کر اپنی مطلوبہ معلومات لینی ہے، اپنا ٹارگٹ لینا ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنا، چاقو سے اپنا دفاع کرنا، اپنے اندرونی جذبات کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام کرنا، کبھی بھی کسی بے قصور کو پسنے نہیں دینا، اور ایسی بہت سی باتیں اس کی گھٹی میں ڈال دی گئیں۔ پورے 2 سال وہ گھر سے دور رہا تھا اور 2 سالوں بعد واپس آیا تو رحمت بی بی کو یوں لگا جیسے ایک طویل رات گزر جانے کے بعد روشن سویرا طلوع ہوا ہو۔ غازی: جی پھپھو، تو اس کا مطلب ہے میں یہ سمجھوں کہ تم اس کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے ہو؟
غازی نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی پھوپھی کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت رقم تھی۔ نہیں، ناکام تو نہیں ہوا ہوں، بس یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ابھی مجھے ملی نہیں ہے۔ بیٹا جی، بات تو ایک ہی ہوئی، ایک ہی نہیں ہے نا؟ ویسے آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمنوں کے ساتھ؟ ہائے اللہ رحم کریں، ادھر تو سارے تمہارے گھر کے لوگ موجود ہیں، دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے میری بھولی ماں، یہ سارے کے سارے میری بیوی کو میرے خلاف ورگلا کر دور کرنے والے ہیں، اور نہیں تو یہ اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں، اس کو علم ہے وہ کدھر ہے، پر مجال ہے جو مسز ایبک کو شرم آ جائے۔ ایکسکیوز می مسٹر غازان خان، بے شرموں کے منہ پر شرم کی بات ذرا جچتی نہیں ہے۔ پاس بیٹھی زینی نے ادھر ہی حساب بے باک کر دیا۔ بڑے بھائی کے ساتھ زبان درازی خود کرتی ہو اور پھر بے شرم بھی میں ٹھہرا؟ واہ، تمہارے کیا کہنے ہیں؟ میرا بھائی؟ کون سا بھائی؟ میرا بھائی جو ہے اس کو میں نے وقتی طور پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جب تک کہ وہ میری بھابھی سے معافی مانگ کر اس کو منا نہیں لیتا تب تک وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں پھپھو، میرے خلاف یہ سازش چل رہی ہے، یہ چاہتی ہے میں مرد ہو کر ایک عورت کے سامنے اپنی ناک رگڑوں۔ ویسے زینی، آپس کی بات ہے، تم اس پنک فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی ہو۔ تمہارا تو آج کل اس کے ساتھ روز کا رابطہ ہے، اس کے پاس نمبر کون سا ہے، ملکی یا کوئی غیر ملکی؟ اس کی بات پر زینب اور پھپھو کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مسٹر چارمنگ، تم چاہے جتنے مرضی مسکے لگا لو، اس کا نمبر میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ تم نے ہم سب کو پاگل بنایا، سب سے سچ چھپایا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتی رہی ہم سب لوگ جانتے تھے۔ اب میرے شوہر نے سب کی جانب سے صفائیاں دے کر اس کا دل صاف کیا ہے، تب کہیں جا کر اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی پیاری دوست بچھڑتے بچھڑتے بچی ہے۔ یار، بچھڑ کر بھی اس نے کہاں جانا ہے؟ آنکھیں بند کر کے آتی، اس نے میرے پاس ہی ہونا تھا۔ اب تم لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہوئی پڑی ہے۔ تمہارا علاج ہی یہی ہے۔ اچھا ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ ایبک ہاتھ میں فروٹ چاٹ کی پلیٹ لے کر آیا جو زینی کو پکڑا دی۔ غازی کو تو تب ہی چڑھ گئی۔ 9 ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے اپنی بیوی کو کھانے کھلا کھلا کر موٹا کپا بنا دیا ہوا ہے۔ کچھ اس کا قد ویسے ہی چھوٹا ہے، ورک آؤٹ کرتے بھی میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں دیکھا، پوری گیند بنی ہوئی ہے۔ زینی مزے سے چمچ بھر کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی، اے اجنبی انسان، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرو، اور خبردار جو میرے شوہر کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی، ویسے بھی لمبا ہو کر میری عقل تمہاری طرح گھٹوں میں ہی جانی تھی۔ زینی، تم نے مجھ سے پٹنا ہے، ہاتھ بھی لگا کر دیکھو، تمہاری بیوی میرے شوہر کی بہن ہے، ہم اپنی لڑکی واپس بلوا لیں گے۔ بی بی جی، لڑکی میرے حوالے کرو گے تو واپس کروں گا نا؟ او، میں بھول گئی، وہ تو خود ہی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ پھر تم اپنے سالے کے سامنے اس کی بہن کو ایسے بول رہے ہو؟ ایبا، کیا تم میرے سالے ہو؟ جی سر۔ سر کس کو بول رہے ہو نامعقول؟ آپ کو سر، اور سر میری مسز بالکل بھی موٹی نہیں ہے، وہ دراصل آپ ماموں بننے والے ہیں۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھپھو ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی، جبکہ غازان سوالیہ نظروں سے کبھی زینب کو دیکھتا کبھی پھپھو کو۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اور کیا جھوٹ کہے گا؟ کیا تم پہلے سے نہیں جانتے ہو؟ پھپھو کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ بس دیکھ لیں میری کیا حیثیت ہے، اکلوتا ماما ہوں اور مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایبک کو گلے لگا کر مبارکباد دی تو وہ معصومیت سے بولا، سر اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر اپنے بھانجے کو لائیو پکڑ کر ہی مبارکباد دے دیجیے گا۔ وہ خوشی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بھی کر لیں گے یار، بھانجے کو آنے تو دو ذرا۔ آگے بڑھ کر بہن کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ زینب کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرا بیٹا سب سے پہلے اپنی اکلوتی مامی کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ تم سے تمہارے بیٹے نے کہا ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں بھائی، آخر تمہارا بیٹا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اور اب اگر یاد آ جائے کہ ہم لوگ سدرا باجی کی شادی پر موجود ہیں تو کیا خیال ہے، چل کر اسٹیج پر ان کو شادی کا تحفہ ہی دے آئیں، یا صرف کھانا کھانے آئے تھے؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں سدرا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارد گرد اس کے بہن بھائی، امی ابو اور سسرالی موجود تھے۔ فوٹوگرافر شوٹ لینے میں مصروف تھے۔ سدرا کو اس کا تحفہ میں نے پہلے ہی دے دیا ہے، پھوپھی کو اس شادی پر راضی کر کے مزید کی گنجائش نہیں ہے، کیوں پھپھو؟ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی چھوٹی پھپھو کا ہاتھ تھاما۔ یہ بات سچ ہے، غازی بیچ میں نہیں آتا تو نوشابہ آپا نے کبھی بھی سدرا کی شادی اس کے کلیگ سے نہیں کرنی تھی۔ حالانکہ ماضی میں برادری کی شادیوں کے ہم نے اتنے بڑے بھگتان بھگتے ہیں، پر آپا کی سوئی آج کے دور میں بھی ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ بیٹی کی شادی بھتیجے سے ہی کرنا چاہتی تھی، چاہے بعد میں دونوں ہی ساری عمر ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے۔ بچوں کی شادیاں ان کی رضا سے ہی کرنی چاہیے۔ میرے غازی کو تو اتنی پیاری بیوی ملی ہوئی ہے۔ یالے کو دیکھ کر جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی، اللہ نے وہی سچ کر دی۔ غازی، تم اس رشتے سے راضی تو ہو نا؟ جواب غازی کے بجائے رحمت بی بی کی جانب سے آیا تھا، جو ابھی آ کر ان لوگوں کے میز پر بیٹھی تھی۔ بھلا اب اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر یہ خوش نہیں تھا تو نکاح ہی نہ کرتا۔ پہلے ہی اس نے میری بیٹی کو اتنا تنگ کیا ہے، اب مزید کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ مرد کا فرض ہے عورت کو محبت، عزت، تحفظ دینا۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے کوئی قابل لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔
اور غازی سنجیدگی سے سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا، جبکہ رحمت بی بی کی اپنی بیٹی بولی، اماں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، آپ اس کو غازی پر اہمیت دے رہی ہیں؟ اس بیچاری نے کون سا ماں یا باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ میرے لیے وہ میرے ولی اللہ کی بیٹی ہے۔ اگر غازی آج ہمارے ساتھ زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے تو یہ ولی اللہ شہید کی وجہ سے ہے، ورنہ جس قسم کی غازی کی سوچ ہو گئی تھی ہمارا خاندان آج کہیں پر بھی نہ ہوتا۔ اس اللہ کی نیک روح نے نہ جانے کتنے ڈوبتے ہوئے کو تیرنا سکھایا ہے۔ اس کی نیکی کا بدلہ میں تو کبھی بھی اس صورت میں نہ دوں گی کہ جس بچی کو وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا میں اسے کسی قسم کی اذیت دوں۔ یالے میری بہو ہے، اس کو وہی عزت و مقام ملے گا جو اس کا حق ہے۔ کیوں غازی، کیا تمہیں میری کسی بات سے اختلاف ہے؟ غازی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، بھلا میری اتنی جرت؟ ساتھ ہی زینی سے مخاطب ہوا، مسز زیبک ذرا اپنا فون تو دو، سب موجود ہیں، یادگار سے سیلفی ہو جائے، تمہارے فون کا رزلٹ سب سے اچھا ہے۔ زینب نے بیگ میں سے فون نکال کر اس کے حوالے کیا، اسکرین آن کرنے کے بعد کیمرہ کھولا، 2-4 گروپ سیلفیاں لے کر فون زینب کو واپس کر دیا، اپنی گھڑی کی جانب ایک نظر ڈال کر بولا، اچھا جی مجھے اجازت، شام کو یا پھر کل گھر پر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ چلا گیا، پر ایبک زینب کی جانب دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ زینب نے نوٹ کرنے کے بعد وجہ پوچھی تو ایبک نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر جا کر بتاؤں گا، کیونکہ اب وہ زینب کو بتاتا کہ تمہارا بھائی سیلفی لینے کے بہانے تمہارا فون لے کر بدلے میں کوئی اور فون دے گیا ہے، جبکہ بہت جلد زینب کو خود ہی پتہ لگ جانا تھا یہ اس کا فون نہیں ہے۔ کاشف تم گھر گئے ہوئے تھے؟ جی سر۔ تمہارے والدین خیریت سے ہیں؟ جی سر سب خیر ہے، نئی جگہ پر وہ اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں۔ میری والدہ کہہ رہی تھی ایک دو رشتہ کروانے والوں سے رابطہ کیا ہے، بہنوں کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہیں، اور مجھے دوبارہ سے اپنی ٹانگوں پر چلتا دیکھ کر ان کو یقین نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت دعا دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ سر میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے۔ یہاں ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے سکندر، یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں سر، مجھے قبول ہے۔ تبھی نعمان اندر آیا اور غازی کے برابر بیٹھتے ہوئے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ تمہارے ساتھ دل تو کرتا ہے پکا والا ناراض رہوں، پر کام کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ غازی نے ہنستے ہوئے فائل تھامی، دانت مت نکالو، انتہائی فضول لگ رہے ہو، کمینے میرے ساتھ کیسے میرے سامنے کیسے ڈرامہ کرتا رہا؟ بہن ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ مجھے تبھی سمجھ آنا چاہیے تھا، اتنا بڑا ایکٹر ہمارے گھر میں ہے۔ مجھے علم ہے تمہیں غصہ میرے پر نہیں اپنے آپ پر ہے کہ کیوں نہ تم میرا جھوٹ پکڑ سکے، بیٹا رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں۔ نعمان نے کشن اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیا جو فل موڈ میں ہنسے جا رہا تھا۔ سر میں آج کل ایک بات پر غور کر رہا ہوں، گاڑی گاؤں سے دور کھڑی کر کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس وقت وہ دونوں لمبی لمبی گھاس میں سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، گھر نزدیک آ گئے تھے۔ کس بات پر؟ دیکھیے وہاں پر میں اکیلا تو نہیں تھا۔ کہاں پر؟ ادھر ہی راہیل کے گھر پر۔ او اچھا تمہاری سسرال؟ فار گاڈ سیک سر، وہ میری سسرال ہرگز بھی نہیں ہے۔ پر یار تم نے ان کی لڑکی سے شادی کی ہے؟ شادی نہیں، نکاح کیا ہے، وہ بھی اگر آپ میری پوری بات سن لیں تو میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے خاموشی چھا گئی، تھوڑے وقفے کے بعد بولا، ادھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سیدھا ہے، چودھری عنایت نے 15 سال پہلے جب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ خود شہر میں نوکری کرتا تھا، تب اس نے اپنی 25 ایکڑ زمین اپنے چچا کے بیٹے کو ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، جو پہلے پہل ٹھیکہ دیتا رہا ہے، اس کے ساتھ مخلص بھی تھا، مگر جب اس کے 4 بیٹے جوان ہوئے ہیں انہوں نے ٹھیکہ دینا بند کیا۔ جب عنایت نے اپنی زمین واپس مانگی انہوں نے کہا زمین کے مالک تم نہیں ہم ہیں، جعلی کاغذات تک لا کر دکھا دیا۔ عنایت نے اپنی اصلی کاغذات دکھا کر وکیل سے مشورہ کر کے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو دھمکی دی ہے، کیس واپس لے کر زمین ہمیشہ کے لیے ہمارے نام لکھ دو ورنہ اپنی بیٹی کی عزت بھول جاؤ۔ 1 ہفتے کا نوٹس دیا ہے، اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ عنایت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، وہ شریف آدمی نوکری سے ریٹائرڈ ہوا تو یہ تسلی تھی زمین اپنی ہے، گزارا ہو جائے گا۔ زمین تو جا ہی رہی تھی، اب عزت سنبھالنی بھی مشکل ہو گئی ہے، دوسری پارٹی اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش گردانتی ہے، ہمیں بس ان کی پہلوانی دیکھ کر آنی ہے اور اوقات یاد کروانی ہے۔ کیا ہڈیاں وغیرہ سینکنی ہیں؟ فی الحال ٹریلر دکھا کر سمجھانا ہے، اگر بات سمجھ میں نہ بیٹھی تو پھر جو بھی کرنا ہوا کریں گے، یعنی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ ہاں کہہ سکتے ہو۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر 2 نقاب پوش لوگوں نے دیوار پھلانگ کر انٹری ماری، مختلف کمروں میں سوئے ہوئے 5 افراد کی تصدیق کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ 2 نوجوانوں نے سرہانے رکھا اسلحہ نکالنا چاہا، مگر وہاں پرزا کھلا ملا جس نے آگے سے گالیاں دینی شروع کی۔ 2 الٹے ہاتھ کے لپڑ اس کی بولتی بند کروا گئے۔ وہ لوگ جتنے بھی ہوشیار بنتے یا خود کو سمجھتے، ٹرینڈ لوگوں کی پھرتی اور مہارت تو نہیں رکھتے تھے۔ غازی اپنا کام کر چکا تو ولی اللہ نے بولنا شروع کیا، میں گھما پھرا کر بات کر کے تم لوگوں کا اور اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہوں گا۔ عنایت علیہ کی زمین چھوڑ دو، اور اگر آج کے بعد اس کی بیٹیوں پر گندی نظر ڈالی یا دھمکی دی تو یاد رکھنا اسی کمرے میں تم 5 باپ بیٹوں کے ختنے دوبارہ سے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد کسی عورت سے دور خود اپنے آپ سے نظر ملاتے شرماؤ گے، اور یہ بھی مت بھولنا بیٹیاں تمہارے گھر پر بھی موجود ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے۔ گاڑی کے قریب آ کر ولی اللہ نے ٹارچ آن کر کے کھیت پر ڈالی۔
اور اگلے ہی پل خوشی کا اظہار کیا، غازی یار ہم تو خربوزوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تبھی میں کہوں اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹانگ پر بندھا چاقو کھول کر ایک خربوزہ بیل سے کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سر آپ کا اور کھانے پینے کا کوئی بڑا ہی گہرا تعلق ہے، مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ ہم کہیں گئے ہوں اور آگے کھانے والی کوئی چیز نہ ملی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، باقی باتیں چھوڑو، بس یہ کھا کر دیکھو ذرا، ککڑی تو انت میٹھی ہے۔ انہوں نے ایک پیس کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ہر دفعہ اپنے غلط کام میں زبردستی مجھے گھسیٹتے ہیں۔ خربوزے والا تو یہی سمجھے گا میں نے شوق سے یہاں ہاتھ صاف کیے ہیں۔ یار ایک تو تم آف ڈیوٹی نہیں ہوتے۔ اچھا وہ جاتے ہوئے کیا بات کر رہے تھے؟ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، حسب معمول ڈرائیونگ پر غازی ہی تھا۔ او ہاں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے۔ اس مائی نے مجھے ہی کیوں کہا کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح پڑھ لوں؟ یقین مانیے نہ میری شکل نہ عقل، اور وہ مائی منتیں کیے گئی۔ اب سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں یقین سا ہوتا جا رہا ہے، ہو نہ ہو اس کارنامے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ ولی اللہ نے زبردست کہکا مارا، تو تم کیا سمجھتے رہے ہماری لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اور ہم ہی لا علم ہوں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کو علم نہ ہوگا۔ یالے کی تم سے شادی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یار؟ جب یالے کی بات آئے مجھے تم سے زیادہ موضوع انسان اور کوئی نہیں لگا، ورنہ یقین جانو میرا اپنا بیٹا بھی برا نہیں ہے۔ اوہ یس، اور آپ کا اپنا بیٹا کہیں پر سینگ پھنسا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے علم ہے، اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے بڑی خوشی سے اجازت دی ہے۔ بلا شبہ اس کی پسند زینب لاجواب ہے۔ آپ نے ایبک کو حق دے دیا پسند کا، مجھ پر کیوں مرضی تھوپی؟ بس یار کچھ بچے آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ناک ڈالنا پسند کرتے ہیں، پھر ان کی سعادت مندی کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جہاں تک ایبک کی بات ہے، اس نے ایک ہی خواہش کی تھی تو پوری کیوں نہ کرتا تمہارے بارے میں بھی اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں شادی کرو گے تو یہ سب نہ کرتا۔ سر مجھے یقین نہیں تھا آپ مجھے اتنے اوکھے پینڈے میں ڈالیں گے۔ غازی زندگی کا کوئی پینڈا اوکھا نہیں ہے، بلاخر اسے ختم ہی ہونا ہے۔ یہ تو آپ اب فلسفے کے ذریعے مجھے منانا چاہ رہے ہیں، تم مان چکے ہو، اب منانے کی کوشش بیکار ہے۔ سر انسان مان کر بھی مکر جاتا ہے، جانتا ہوں، مگر تم انسانوں کی اس قسم سے تعلق نہیں رکھتے ہو جو مکر جانے والی ہے۔ تم اہل زبان والے ہو جو یہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے پر مان نہ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش ویسی زندگی نہ جی ہوتی جیسی جی رہا ہوں، پھر تم بھی وہ نہ ہوتے جو آج ہو۔ یاد رکھو ہماری زندگی کے حالات ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں، اگر آسانیاں ہی کل سرمایہ ہوں تو اللہ کا قرب کیسے ملے؟ اگر انسان کو سب کچھ دنیا میں ہی میسر آ جائے تو کل کی تمنا میں راتوں کو کون جاگے؟ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ اپنی اور ولی اللہ کی آخری سے پہلی ملاقات کو سوچنے میں اس قدر کھویا ہوا تھا، جب نعمان نے گاڑی صحیح ہاؤس کے باہر روکی تو باقاعدہ غازان کا کندھا ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ غازی مجھے نہیں لگتا تمہارا ابراہیم صاحب سے ملنے جانا کوئی عقل مندی ہے، وہ بھی یوں اکیلے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ غازی نے سر گھما کر نعمان کی آنکھوں میں دیکھا، یہ بہت ضروری ہے، خاص کر جالے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کو دیکھتے ہی چوکیدار آگے آیا۔ جی سر، کس سے ملنا ہے؟ اندر پیغام بھیجو، یالے ابراہیم کا شوہر سردار غازان خان ابراہیم صاحب سے ملنے آیا ہے۔ چوکیدار اپنے کیبن میں لگے انٹر کام کی جانب گیا، 2 منٹ بعد واپس آیا۔ جائیں جی، آپ کو اندر بلایا گیا ہے، مگر پہلے آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ اور غازی نے اپنے دونوں بازو تھوڑے کھول کر تلاشی دینے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اندر بھیج دیا۔ لمبی راہداری سے ہو کر وہ آگے آیا تو سامنے ایک 34-35 سالہ خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ غازی رک گیا، سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں سعدیہ ہوں۔ جی میں جانتا ہوں، آپ صاحب کی بڑی بیٹی ہیں۔ سعدیہ نے اپنے سے قداور انسان کو سر تا پیر غور سے دیکھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید کلف شدہ شلوار قمیض، کالے جوتوں پر ہلکی سی گرد کی تہ تھی۔ وہ اس گزرے وقت میں جالے کے حوالے سے اس شخص کو ہزاروں کوسیں دے چکی تھیں، پر آج یوں سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ سعدیہ کو اس کے وجود سے ایک اندیکھی سی کشش نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کو تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یالے کو کہاں پر ملا؟ سنبھل کر سوال کیا۔ کیا یالے ساتھ نہیں آئی؟ جی نہیں، اور نہ ہی اس کو میری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ کیا میں صاحب سے مل سکتا ہوں؟ آ جائے، میں ابو کے پاس لے چلتی ہوں۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ لوگ ایک بیڈ روم تک پہنچے۔ یالے کی مہربانی نے ابو کو بیڈ تک محدود کر دیا ہوا ہے، پر اللہ کا شکر ہے آپ ڈاکٹروں کی کوشش سے خود سے اٹھ کر کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اس کو اپنی طرف سے غازی کو شرمندہ کرنا چاہا، پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ابو، یہ یالے کا میاں ہے، آپ سے ملنے آیا ہے۔ کمرے میں اس وقت اور لوگ بھی موجود تھے۔ یالے کا نام سنتے ہی ابراہیم کے چہرے پر صدمے کے بعد غصہ ابھرا۔ میرا یالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس آدمی کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کا شوہر میرے پاس کیوں آیا؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے ابراہیم نے نفرت سے کہا۔ السلام علیکم صاحب، آپ کے بیٹے کی موت کے پیچھے یالے کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہی بتانے کو آج میں خود چل کر آیا ہوں۔ بولنے کے ساتھ اسے کرسی کھینچ کر بیٹھ کے قریب کی اور کسی کے کہے بغیر ہی ابراہیم صاحب کے سامنے تسلی سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو کیا ہم لوگ تنہائی میں بات کر سکتے ہیں؟
तुम तन्हाई मांग रहे हो, शुक्र करो मेरे घर पर आने के बाद अभी भी जिंदा बैठे हो। जो कहना है सबके सामने बोलो और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें अल्लाह के पास भेजें। वो इफ्राहिम की बात पर यूं हंसा जैसे बच्चे ने लतीफ़ा सुनाया हो। जैसे आपकी मर्जी साहिब साहब, तो फिर गौर से सुने। मेरा नाम सरदार गाजान खान है। मैं सरदार अहमद यार खान का बेटा हूँ, उसी अहमद यार का जिसको आपने अपने भाई के कहने पर कत्ल करवाया था। ना सिर्फ मेरे वालिद को बल्कि मेरे चचा और दादा को भी गोलियां मारी गईं। याद आ गया है? आपके चेहरे का उड़ता हुआ रंग इस बात की गवाही है कि आपकी याददाश्त अच्छी है। गौर से देख लें, मैं सरदार खानदान का खून हूँ, जिस खानदान के सभी मर्द आज से 15 साल पहले आपने दिन दिहाड़े मरवा दिए। मैं वो बच्चा हूँ जिसके बेकसूर बाप को उससे छीन लिया गया, और छीनने वाले आप थे। यकीन मानिए साहिब साहब, अगर आपको उसमें हिस्सा ना होता तो इब्राहिम को मार देने के बाद मेरे अंदर की आग बुझ जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त मैं कमज़ोर था, आप ताकतवर थे, इसलिए मुझे बड़े साल सब्र करना पड़ा ताकि आपका बेटा जवान हो तो मैं इसको मार कर आपसे पूछूं कि अब तुम्हें एहसास हुआ जब जिंदा सांस लेते हुए इंसान की रगें काट दी जाती हैं तो वो किस तकलीफ से गुजरता है। तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मरवाया था। इफ्राहिम की शक्ल हारे हुए सिपाही सी थी और कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। मैं जब ये कहूँ साहिर साहब तो मेरा यकीन करें, अगर आपका इस मामले में से ताल्लुक ना होता तो मैं आपका बाल भी पीका ना करता। आपके आदमियों ने सब सच बता दिया था। वो क्या है ना साहिर साहब, लालच बड़ी बुरी बला है। जर और जन हमेशा तबाही का ही सामान बनी है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, फिर मुझे मारते, मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या आप अपने को इस वक्त जिंदों में शुमार कर रहे हैं? नहीं ना, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं आज भी जब हर सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसे ही दर्द होता है जैसे आज ही मैं यतीम किया गया हूँ। 15 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे जख्म बिल्कुल हरे हैं, जिनसे आज भी खून रिश्ता है। आग लगाना बड़ा आसान है साहिब साहब, मगर उसकी आग को ठंडा करने में नस्लें ज़ाया हो जाती हैं। अब आते हैं उस लड़की की तरफ जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं ना तो कुरान पर हाथ रखूंगा, ना बड़ी बड़ी कस्में खाऊंगा। अगर आपको यकीन नहीं करना तो ना करें, मगर हकीकत यही है, याली और मेरा निकाह से पहले, क्या निकाह के बाद भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ वलीउल्लाह साहब की ख्वाहिश का नतीजा है। याले का मामू होने की हैसियत से उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है। अब अगर आपको याले को नुकसान पहुंचाने का सोचकर उसकी तलाश में निकलना है तो याद रहे वो मेरी जिम्मेदारी है और वो बेकसूर है। पिछले हिसाब बराबर हुए साहिब साहब, मगर ये जंग आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जागी तो 101 दफ़ा सोचिएगा। मेरे पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। जो खजाना था उसे तो सालों पहले गवा चुका हूँ। अब मैं नडर और बेबाक हूँ, और जो रिश्ते मेरे जिम्मे हैं उनकी हिफाजत करना भी जानता हूँ। आपको खैर सगाली के तौर पर अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ। आपके बेटे ने एक खुफिया शादी कर रखी थी। उसने जेब में से एक चिट निकालकर साहिर के सामने बेड पर रखी। ये गुलबर्ग में मौजूद उस घर का पता और फ़ोन नंबर है जहाँ राहिल की बेवा और बेटी रहती है। उस औरत के खानदान पर ना जाइएगा, बल्कि अपने बेटे की औलाद को संभालें, यही बहुत है। अपनी जगह से उठा। मुझे अगर मारना हुआ तो पीठ के पीछे से वार ना करना। साहिर इस दफ़ा मर्द बनकर सामने से आना। अल्लाह हाफिज़। वो कमरे की बोझिल फिजा में मौजूद इफराद को साकित छोड़कर वहाँ से निकल आया। वो गुस्से और उलझन से बैठा स्क्रीन को घूर रहा था जहाँ जहाँ वाइबर ऑन था। कॉल जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से पिछली 4 कोशिशों के जवाब की तरह अब भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में थकन और नींद होने के बावजूद वो अभी भी इस उम्मीद से सोने से इनकारी था, हो सकता है इस दफ़ा वर्षे कॉल उठा ले। और उम्मीद आखिर भर आई थी। लैपटॉप की स्क्रीन का मंजर बदलते ही शेरबख्त के दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी से अलर्ट होकर स्क्रीन पर झुका। हेलो। दूसरी जानिब से वर्षे की कमजोर सी आवाज़ आई। वर्षे, खुदा का नाम है, अपनी तरफ से वीडियो ऑन करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? कल से कॉल पर कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? मास कह रही थी तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा मेदा ख़राब है, कैब बहुत आती है, उसकी वजह से कमज़ोरी हो रही है। वर्षे जी, वीडियो ऑन करो। नहीं करूँगी। तुम पर क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं तो फिर वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि इस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब है, मेरी शक्ल ऐसी हो रही है कि खुद को आईने में देख कर ही डर रही हूँ। तुम वीडियो ऑन कर रही हो या मैं वापस आऊँ? पागल हुए हो? अगले माह तुम्हारे पेपर हैं और अभी तुमको यहाँ से गए हुए 1 माह भी नहीं हुआ। वापस आने की बात की ना तो अपनी अम्मा और मेरे अब्बा से जूते ही खाओगे। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? कल से पागल फिर रहा हूँ, यही सुनने को मिल रहा है। वर्षी ठीक नहीं है, खुद तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रही हो। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम भागे वापस आओ। पीछे से कुछ और आवाज़ें हैं। क्या कोई मेहमान आया हुआ है? हाँ, मेरी अम्मी और भाभी आए हैं। साथ ही न सिर्फ स्क्रीन रोशन हुई बल्कि वर्षे की भाभी का चेहरा दिखाई दिया, मगर शेरबख्त का सारा ध्यान बैकग्राउंड में नजर आते अपने बेडरूम के मंजर पर थी और स्क्रीन के एक कोने में वर्षे का एक कंधा नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। शेरबख्त भाई, तुम लोग तो बड़े थोड़े वक्त में बड़ी तेज तरक्की कर रहे हो। तुम्हारी उर्दू तो इतने अरसे में बिल्कुल क्लियर हो गई है। शुक्रिया भाभी। और घर पर सब खैरियत है? हाँ, सब अच्छा है। वर्षे का सुना तो हम माँ बेटी से रुका नहीं गया, इसी वक्त भागे आए। शेरबख्त संजीदा हो गया। क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? डॉक्टर को दिखाया?
نہیں بھائی، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، اب شروع کے دنوں میں ایسا تو ہوتا رہے گا۔ شیر وقت ہونک بنا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، کون سے شروع کے دن؟ کیا ورشے نے یا تمہاری امی نے نہیں بتایا؟ اس سے پہلے شیر وقت کچھ کہتا، ورشے کی دھیمی سی آواز آئی، بھابھی اس کو علم نہیں ہے۔ ہاں لو، جس کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہی اب تک لا علم ہے، اور باقی سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہوا ہے۔ شیر وقت، مبارک اللہ نے تمہارے گھر خوشی کا سامان کیا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ، دوسری نیند، تیسرا اور شے کا اجتناب، اوپر سے بھابھی کا پہلیاں بھجوانا، سب اس کے سر پر سے گزر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دوسری طرف بھابھی اور ورشے کی ہنسی گونج گئی، ساتھ ہی کال آف ہو گئی۔ ایک لمحے کو تو شیر وقت کا جی چاہا لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارے، بھائی پڑھائی پر 2 حرف بھیج کر واپس چلا جائے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب میسج ملا۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ آج کل تمہیں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور آنے والی زندگی کے ہر پل تمہیں نہیں سوچ سکوں گی، کیونکہ کسی کی نیپی بدلنی ہوگی، فیڈر بنا بنا کر دینا ہوگا۔ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کے بھی نخرے دیکھنے پڑیں گے۔ شیر بخت نے سوچا بچے کا ذکر کہاں سے آ گیا، اسے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں پرسکون ہو کر 2 گھنٹے کی نیند لے سکوں تو پلیز اپنی شکل دکھا دو، مجھے فکر ہو رہی ہے، اور یہ بچے کا ذکر یہاں پر کیا معنی رکھتا ہے؟ تو سوچ کر ورشے نے دوبارہ کال ملائی۔ اس کو سامنے دیکھ کر شیر بخت کی جیسے جان میں جان آئی، جذبات کی زیادتی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ورشے کی جان پر بن آئی، کیا اتنی بری لگ رہی ہوں؟ دیکھتے ہی رونے بیٹھ گئی۔ آسین سے چہرہ رگڑتے ہوئے اسے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ورشے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بڑی شدید والی، تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر ایک دن تک گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم ابھی کال نہ کرتی تو صبح میں نے گھر کے دروازے پر ملنا تھا۔ جانتی ہو ایسے ڈائلاگز فلموں میں ہیرو مارتے ہیں، میں فلمیں نہیں دیکھتا ہوں، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو محسوس کرتا ہوں، اور سنو، پیٹ خراب ہونے کی دوا میں لکھ دیتا ہوں، کل اسٹور پر کسی کو بھیج کر منگوا لینا۔ وقت، مانتی ہوں میڈیکل اسٹور پر جاب کرنے سے خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگے ہو، میں نے اپنے میسج میں تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ورشے کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا، اور بے بسی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ میں نے زیادہ غور سے نہیں پڑھا، پھر بتا دو۔ اس طرح نہیں بتا سکتی ہوں، تم ماں سے پوچھ لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ، کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ بہت نے جمائی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ورشے ہنستے ہوئے بولی، تم ایسے بولتے ہو جیسے میں تمہارے پاس سے اٹھ کر کہیں جا رہی ہوں، مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پیپروں کی تیاری کیسی ہے؟ اف مت ذکر کرو نا، بڑھاپے میں پڑھائی عذاب بنی ہوئی ہے، اوپر سے ایبک نے رکھوا بھی سائنس دی ہے، پیریوڈک ٹیبل یاد کیا ہے، اب ایلیمنٹس کے ماس اور ایٹمک نمبر یاد کرنے ہیں، سر کہہ رہا تھا ان کے بغیر اگلی کلاسوں میں دال گلی مشکل ہوگی، بیٹا ابھی سے رٹ لو۔ بتاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ بخت، تم بہت اچھے باپ ہوگے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ یہ بچے کا ذکر آج دو بار آیا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ پہلے کوئی بچہ آنے والا نہیں تھا۔ کیا اب ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ شکر ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا تمہیں اتنی سی بات سمجھانے کے لیے ریاضی کی کتاب کھولنی پڑے گی۔ بخت، تم ایک دم سے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری بتائی خبر نے مجھے پریشان ہی کر دیا ہے۔ اب کے ورشے بھی خاموش ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میں تم سے 2 سال بڑی ہوں بخت۔ دیکھو میرے پاس نہ بھی نوکری ہے نہ کوئی تعلیم ہے، پارٹ ٹائم کام کر کے ہاسٹل کا خرچ چلاتا ہوں، تمہارا خرچ تمہارے ابا اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے عقل مندی یہی ہے ہم ابھی بچے کے چکر میں نہ ہی پڑیں۔ بخت، مجھے تمہاری بات سے اتفاق نہیں ہے۔ آنسو ورشے کا چہرہ بھگونے لگے۔ ورشے، تم ماں جیسے رول کے لیے ابھی چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، کل کو تعلیم مکمل کرو گی، ہو سکتا ہے کوئی بڑی اچھی نوکری مل جائے، نوکری کرنے کے بعد تمہارا اس پینڈو سے شوہر سے دل بھر جائے یا اکتا جاؤ تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ تم سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ورشے، مجھے غلط نہ سمجھو، مگر میرے میں کوئی ایسی بات بھی تو نہیں ہے جو تمہیں ساری عمر کے لیے میرے ساتھ باندھے رکھے، اس لیے کل تم ماس کے ساتھ شہر آ جاؤ، میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس کس مقصد کے لیے لے جاؤ گے؟ جب تم سمجھ گئی ہو تو کیوں میرے سے وہ الفاظ کہلوانا چاہ رہی ہو؟ میں تمہارے منہ سے سن کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں اپنے اندر پیدا ہونے والی زندگی کو ختم کر دوں۔ بخت نے لب کاٹتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تاکہ ورشے اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں نے تمہارے لفظوں پر یقین کر لیا، پر یہ کیسی محبت ہے بخت جس میں تمہیں میرا اعتبار ہی نہیں ہے؟ چلو آج شادی کے اتنے ماہ بعد ہی تمہارے منہ سے آخرکار سچ سن ہی لیا، تمہیں مجھ پر لگنے والے الزامات سچ ہی لگتے ہوں گے، تبھی آج اتنی بڑی بات کہہ دی۔ خدا کا نام ہے میری بات کا الٹ مطلب مت نکالو، میں کتنی پاگل ہوں، میں ایک ایک پل تمہیں سوچتی ہوں، کمرے کی الماری میں جہاں تمہارے وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو تم جانے سے پہلے اتار کر گئے تھے، میں نے اس شرٹ کو دھویا نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تمہارے جسم کی خوشبو آتی ہے، تمہاری وہ گل بدن اتنا گند ڈالتی ہے، پھر بھی اس کو نہیں بیچا کیونکہ وہ تمہاری لاڈلی ہے، مجھے تم اتنے پیارے لگتے ہو، تمہاری ماں تمہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے، تم سر جھکا کر سن لیتے ہو، میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں اگر بخت ایسا ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح کا ہوگا، کیونکہ بیٹے اپنے باپ پر ہی جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، پلیز کہو ضروری نہیں ہے جیسا باپ نے کیا ہو بیٹا بھی ویسا ہی کرے تو شاید میں بچ جاؤں۔ تم جو سوچ رہی ہو، اللہ کی قسم میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنے سے زیادہ
तुम्हारा यकीन है, पर मुझे हालात का यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हूँ वर्षे, मेरा बाप वजूद से इनकारी है। वह तुम अब मजीद एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे अंदर लातादाद खूबियाँ हैं और अगर ना भी होती तब भी मैं तुम्हें कभी ना छोड़ती। मुझे तो तुमसे मोहब्बत है। प्लीज़ ऐसी खौफजदा बातें आइंदा मत करना जो तुम्हारे माँ बाप के दरमियान हुआ। उसकी सज़ा तुम अपने बच्चे को क्यों देना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं मान रही हूँ, ख़ास तौर पर जब मुझे इल्म है दिल से तुम खुद भी ऐसा कुछ नहीं चाहते। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें दुआ दे सकता हूँ वर्षे, कि अल्लाह करे तुम्हारे सारे ख्वाब सच साबित हो। मेरी ज़िंदगी में हमेशा तुम मेरे साथ रहो। जितनी खूबसूरत तुम इस वक्त लग रही हो, काश मैं तुम्हारे पास होता तो अमली तौर पे तारीफ करके बताता। शेरबाद की बात पर वर्षे के चेहरे पर खौफ की परछाइयों में से मुस्कुराहट यूं निकली जैसे काली रात में बादलों का सीना चीरकर चांद निकला हो। वर्षे, नई सुबह मुबारक हो। बहुत मेरी नई सुबह तुम हो और मैं चाहती हूँ इस सुबह की कभी शाम ना आए। तुम इस हफ्ते छुट्टी पर चाहे एक दिन के लिए ही घर का चक्कर लगा कर जाओ, क्योंकि तुम्हारी बातों ने मुझे डरा दिया है। वर्षे जी, मैं जब तक ये इम्तिहान ना दे लूँ घर का चक्कर नहीं लगाऊंगा। तुम तो मुझे फेल करने के तमाम सामान से लेस हो। तुम्हें देखूंगा या किताबें, अभी सो जाओ, 1 बज गया है। तुम भी अल्लाह हाफिज़ मेरे वक्त के रोशन सितारे। शेरबाग के ने मुस्कुराते हुए वर्षे के चेहरे का स्क्रीन शॉट लिया। कॉल बंद हो गई। इसने स्क्रीन शॉट खोला, उसे देखते देखते नींद की वादी में उतर गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझे धोखा दोगे। धोखा मैंने नहीं, गाजी भाई ने दिया है। तुम्हारा फ़ोन वो लेकर गए हैं। हाँ, तो तुमने जब देख लिया था तो मुझे बता नहीं सकते थे? मेरा दिल नहीं माना। मैं चाहता हूँ गाजी भाई अब याली बहन को मना कर ले आए। हाँ हाँ, तुम्हारे गाजी भाई के जाने की देर है। याली तो जैसे उसके इंतजार में बैठी हुई है ना, उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती है। ये तो अच्छी इलामत है। एवं तुम्हारी सारी डिक्शनरी ही उल्टी है। मैं कह रही हूँ वो गाजी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, और तुम कह रहे हो ये अच्छी इलामत है। भाई यारों से कौन नाराज़ होता है? जहाँ ताल्लुक हो वहीं नाराज़गी दिखाई जाती है। तुम शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही सियाने नहीं हो गए हो? मैं शादी से पहले भी सियाना ही था, बस मैडम ने वो कभी गौर नहीं किया। कौन सी मैडम ने? मैडम जोजा ने। अच्छा, अब अगर तुम अपने भाई भाभी की फ़िक्र से चंद पल को आज़ाद हो तो ज़रा मुझे बता दो, बेबी रूम में रंग कौन सा करना है? ऐबक, मेरा ख्याल था हमने ब्लू रंग पर इतफाक़ किया है। यह ब्लू रंग लड़कों वाला है। ज़ैनब में बर्दाश्त का मादा आजकल बिल्कुल सिफर चल रहा था। बहस ही नहीं, कमरा भी छोड़ गई। ऐबक पीछे पीछे आया। वो अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। अच्छा, अब नाराज़ तो ना हो, ब्लू रंग ही कर देता हूँ। नहीं, तुम ब्लू छोड़ छोड़ो, करो जो भी, पिंक, हरा, जामनी करना है, मगर मैंने अभी 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 ये फैसला किया है। मैं दादू की तरफ जा रही हूँ और डिलीवरी के 2 माह बाद घर वापस आऊँगी, क्योंकि ये सारा वक्त मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं याद करवा दूँ, तुम पिछले 9 माह से ये ऐलान एक दफ़ा कर चुकी हो, पर गई नहीं। अब मेरी बात लिख कर रख लो, मैं पक्का जा रही हूँ। मगर आजकल किसी भी दिन तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है, और गाँव में डॉक्टर सुफियान के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। ज़रा सोचो, अगर खून की ज़रूरत पड़ी या खुदा न खास्ता सिज़ेरियन करना पड़ गया तो फिर? देखा, यही हाल होता है जब शोहर प्रेगनेंसी पर लिखी गई दुनिया की हर किताब छान मारे। क्या ये सब मेरा दिल दहलाने को पढ़ते रहे हो? मैंने तो तुम्हें भी ऑफ़र किया था, पर तुमने तो आज तक वो इंटर्नशिप वाली किताब ही नहीं पढ़ी। बस मियाँ एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर मेरा जाना मुमकिन नहीं तो 4 दिन तुम ही कहीं चले जाओ, सुकरात कहीं के। जाने से याद आया, चमन से मेहमान आ रहे हैं। कौन? ऐबक ने आएँ-बाएँ शाएँ करने की कोशिश की। मेरे वालिद की बीवी, और क्या और? ज़ैनब कड़ी तेवरी लिए खड़ी थी। वो साथ में वालिद की बीवी की भांजी आ रही है। वो तेज़-तेज़ बोलता एक सांस में बात कह गया। ओह! तो सीधी तरह कहो ना, तुम पे डोरे डालने वाली आ रही है। देखो, उसके डोरे कौन से कामयाब होते हैं या हो सकते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक इम्कान ही नहीं है। पर एक बात तो तुम मानोगी, जब भी आती है तुम्हारी इतनी खिदमत करती है। तुम ये मस्के कहीं और जाकर लगाओ। इस दफ़ा अगर मेरे सामने खड़ी होकर उसे टिकटिकी बांध कर तुम्हें देखा तो यहाँ से भैंगी ही वापस जा सकेगी, और तुम उससे सबके सामने राखी बनवाओगे। तो बस सफ़ा, ये तो हिंदुओं की रस्म है। अच्छा, तो फिर तुम निकाह पढ़वा लेना, ये तो मुसलमानों की ही रस्म है ना। ठीक है, सोचूंगा। क्या कहा? मेरा मतलब है राखी के बारे में सोचूंगा। नहीं, तुम मत सोचना, मुझे ही सोचना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ के आने से मैं खुश हूँ। वो सर का मसाज बहुत अच्छा करती हैं। इधर वो मेरे सर को हाथ लगाती हैं, उधर मुझे नींद आ जाती है। अब ये फ़िक्र है मेरी असल माँ के सामने बोलने से गुरेज़ करना, कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। अरे क्या बात कर रहे हो? बैंग यंग ऐसे नहीं है, वो तो खुद रकाशा को बोलकर उससे अपने सर का मसाज करवाती हैं। वैसे भी आपस की बात है। तुम्हारा अब्बा अब इतना हैंडसम भी नहीं कि बुढ़ापे में आकर 2 औरतें उनके लिए एक दूसरे से लड़ें। औरतों का कोई एतबार नहीं होता। एक सब्ज़ी वाले से रेड करते वक़्त इतना लड़ कर आ जाती हैं। ये तो फिर एक आदमी की बात है। अच्छा, क्या अब हम एक नई फ़िज़ूल सी बहस में लड़ने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस ये बता दो रंग कौन-सा करना है, ताकि मैं अभी जाकर ले आऊँ और कल तक कमरा तैयार हो जाएगा। ऐबक, तुम्हें आखिर नीले रंग से मसला क्या है? ज़ैनी, ये लड़कों वाला रंग है। तो क्या तुम लड़के के कमरे में पिंक रंग करना चाहते हो? लड़की भी तो हो सकती है। ऐबक के लहजे में उम्मीद थी। लोग बेटे मांगते हैं, आखिर तुम्हें आखिर बेटी का इतना शौक क्यों है? ऐबक ने मोहब्बत भरी नज़रों से ज़ैनी को देखा। क्या बता दूँ? हाँ जी, एहसान करे कनीज़ पर।
وہ اصل میں جس طرح سے میں نے بابا کو زرمین پھوپھی کے لیے دکھی دیکھا ہے، اس کے بعد جیسے وہ یالے کی فکر کیا کرتے تھے، جب یالے یا زرمینے کے بارے میں بات بھی کرتے تو ان کے چہرے پر ایک روشنی آ جاتی، آنکھوں کی چمک بھر جاتی۔ اس کے بعد میں نے غازی بھائی کو دیکھا، جیسے وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر میں جوان ہوا ہوں، دونوں کا میری شخصیت پر گہرا اثر ہے۔ جیسے یہ دونوں عورت کی عزت کرتے تھے، مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا، ہو نہ ہو عورت اللہ کی کوئی بڑی ہی خاص مخلوق ہے، یا پھر بیٹیاں اور بہنیں اللہ کو کوئی انعام ہے جو انسان کو معتبر کرتی ہیں، آپ کا دل گداز کرتی ہیں۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے میری بھی بیٹی ہو، جس کی تربیت کر کے میں دنیا کے سامنے فخر سے سر اونچا کر کے بولوں یہ میری بیٹی ہے، جیسے غازی بھائی کو تم پر فخر ہے، جیسے بابا کو یالے پر تھا۔ زینی نے اس کو دیکھا جو بیڈ سائڈ سٹول پر بیٹھ کر بڑے جذب سے بول رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پیشانی پر رکھے سلکی بال ایک ہاتھ سے اوپر اٹھائے، اس کی ہلکی سی بڑی شیو کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے ماتھے پر رکھی۔ تم اپنے بیٹے کی بھی تو ایسی تربیت کر سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی کی اتنی ہی عزت کرے، اتنا ہی خیال کرے جیسے تم میرا خیال رکھتے ہو۔ اس دفعہ تو پکا ہے بیٹی نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے، پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں بہار رکھ۔ زینی نے سر واپس اوپر اٹھایا اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ ایبک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو کیا میں اس کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں؟ کس کا؟ بیٹے کا، اور کس کا؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ الماری میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ اگر ولی بلا لوں تو تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں پاگل ہوں کیا؟ تمہارا جو جی چاہے بلانا، میں تو اس کو پاک چائنا ماڈل ویڈ کہوں گی، ایبک کا پاک چائنا ویڈ لو کہوں گی۔ ایبک کا کہکا بے ساختہ تھا۔ باہر پنجرے میں بیٹھے مٹھو نے زینی کی آخری فکرے کی گردان شروع کر دی تھی۔ پاک چائنا ماڈل ویڈ لو، وہ جو بھج گئے شب یاد میں، وہ سبھی دیے ہیں عزیز تر، یہ جو چشم و دل کی ہیں نسبتیں، یہی فاصلے ہیں عزیز تر، جو نوشتائے دل و جان تھے، وہ جو منزلوں کے نشان تھے، ہیں متائے جان، وہی نقش پا، وہی آبلے ہیں عزیز تر، تجھے سوچنا، تجھے کھوجنا، سوئے مہتاب ہی دیکھنا، یہی چشم بھر میری حسرتیں، یہی رت جگہ ہیں عزیز تر، لب و جلا تشنا رہا کبھی، سرے راہ لٹتا رہا کبھی، وہی سانے ہیں معتبر، وہی قافلے ہیں عزیز تر، جو ہیں گردش ماہ و سال کی، ہیں گواہ بھی میرے حال کی، یہی دائرے میرے آشنا، یہی آئینے ہیں عزیز تر۔ خیال۔ چین کے شہر بیجنگ میں اس وقت دن کے 12 کا وقت تھا۔ آج اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہونے پر وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے سرکاری ہسپتال کے کیفیٹیریا میں داخل ہوئی۔ گہرے گلابی رنگ کے کاٹن کا بیگی سا ٹراؤزر اور اسی کی ہم رنگ شرٹ، سبھی ڈاکٹروں کا ایک سا لباس تھا، صرف اس نے سفید اسکارف لیا ہوا تھا۔ کندھے کے قریب لٹکتے بیج پر اس کا نام درج تھا۔ لمبے کیو میں کھڑے ہو کر اپنی باری آنے پر چیز سینڈوچ کے ساتھ کافی اور جوس کی بوتل لے کر کونے میں پڑی خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کی جانب اس کی پشت تھی۔ کھڑکی سے باہر رواں دواں زندگی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سینڈوچ اور جوس ختم کیا، کپ ہاتھوں میں تھامے میز کی سطح پر کونیاں ٹکا کر ہلکی ہلکی سپ لے رہی تھی۔ یہاں اسے گرمی کا موسم گزارا تھا۔ اب رات کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، پر دن میں ابھی بھی رش والی جگہوں پر حبس ہوتا۔ السلام علیکم بیوٹیفل، گرم جوش آواز میں سلامتی بھیجی گئی، اور جس کی جانب سے بھیجی گئی وہ میز پر ایک کافی اور دو ڈونٹس رکھ کر جالے کے بالکل سامنے موجود سیٹ سنبھال چکا تھا۔ منہ کو کپ لے کر جاتا ہاتھ دو پل کو راہ میں ساکت ہوا، پھر واپس جھک گیا۔ نظریں ابھی تک سامنے نظر آنے والے چہرے پر جمی تھیں۔ یالے کے تصور میں وہ پل گھوم گئے جب اسے پہلی دفعہ اس انسان کو دیکھا تھا۔ اپنی قسمت پر رونا ہی آ گیا تھا، کیونکہ تب یالے نے صرف اس کا ظاہر دیکھا تھا۔ آج وہ اپنے ظاہری و باطنی سچ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ آج نہ سامنے دو دانت باہر جھانک رہے تھے، نہ ہی داڑھی مونچھیں موجود تھیں۔ اس نے اس کو سردار کے روپ میں ہمیشہ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھا تھا، کالیا کے روپ میں سیاہ سلیم فٹ ٹراؤزر شرٹ میں، پر آج وہ ہلکے نیلے رنگ کے 2 پیس سوٹ کے ساتھ سفید بے شکن شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کا قد اور جسامت مزید واضح ہو رہی تھی۔ جالے یکٹک اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، میں نے دل میں ہی دے دیا ہے۔ تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوئی ہو؟ کیونکہ مجھے علم تھا آپ نے ایک نہ ایک دن ایسے ہی اچانک سے آنا ہے۔ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ نہیں، بس یقین تھا۔ پھر تم نے ہر کسی کو مجھے اپنا پتہ بتانے سے منع کیوں کیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ آنے والے کو کون روک سکا؟ نوازی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اس سے مخاطب تھا۔ نظریں جالے کا ایک ایک انداز پڑھ رہی تھیں۔ اس فرار کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں کچھ وقت اپنے ساتھ تنہا رہنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں؟ مجھے خود سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ پوچھ لیے؟ ہاں۔ یالے کی نظریں کافی کے کپ پر تھیں اور غازی کی یالے کی آنکھوں پر۔ جواب ملے؟ کچھ سوالوں کے جواب ملے ہیں، باقی کے اسی طرح موجود ہیں۔ غازی نے کافی کا سپ لے کر اپنا ڈونٹ اٹھایا، ایک نوالا لیا اور واپس پلیٹ میں ڈال دیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مزید کچھ وقت تنہا چاہیے یا جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے؟
याले अब कॉफ़ी नहीं पी रही थी। मुझे जवाब ढूंढने में मदद चाहिए है। सबसे अहम सवाल क्या है? अगर बता दूं तो आपको बुरा लगेगा। इस बात की फिक्र ना करो, सवाल बताओ। चंद पल सोचने के बाद वो नज़र झुकाए ही बोला, सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे तंग करता है वो ये है, क्या मैं अपने बाप के कातिल के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकूंगी? बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैं भी खुद से करता रहा हूँ, क्या मैं अपने बाप के कातिल की बेटी को बीवी की हैसियत दे पाऊंगा? गाजी के फौरी जवाब ने याले को जता दिया कि वो हर किस्म के सवाल के लिए तैयार था। याले का वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती महसूस हुई। तो क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? उसने एक और सिप लिया और गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, याले बात पता है क्या है, जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ सारी उम्र सवाल दर सवाल हायल रहते हैं, और जहाँ मोहब्बत हो जाए वहाँ बड़े से बड़े सवाल का जवाब निकल आता है। जैसे मैंने खुद को समझाया, मेरे बाप का कातिल याले का बाप है, याले नहीं, याले बेकसूर है। मगर मैं तो ऐसा भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाप का कत्ल आप नहीं किया है, इसलिए आप बेकसूर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ, और यकीन मानो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तब मेरी उम्र छोटी थी, मैं जज़्बाती इंसान था, और मैं बिल्कुल भी अपनी सफाई नहीं दूँगा। जब मैंने ट्रिगर दबाया, मैं एक बच्चा नहीं, एक बूढ़ा इंसान था। बूढ़ा इंसान जज़्बाती नहीं होता है, बल्कि उसके फैसले उसके उम्र भर के तजुर्बे की बुनियाद पर होते हैं। आज कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाता है, तो मैं आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान ही लूँगा, जिसकी इजाज़त मुझे मेरा दीन देता है। अगर ये बात है गाज़ान साहब, तो क्या मुझे भी फिर अपने बाप के कातिल के सीने में गोली उतारने की इजाज़त है? और गाज़ी ने मुस्कुराती हुई नज़रों से उसको देखा। मैं इस वक्त बिल्कुल निहत्था हूँ और तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं रोकूंगा, जैसे जी चाहे बदला लो, गोली मारकर या दिल तोड़कर। आपके और मेरे दरमियान दिल नहीं आ सकता है। हाँ, मैं भी यही समझता था, पर गलत समझता रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान दिल आ सकता नहीं, बल्कि आ चुका है। अगर आपके और मेरे दरमियान दिल आ सकता है, तो इन दो लोगों को क्यों सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनको एक दूसरे से मोहब्बत थी? उनके दरमियान भी तो दिल ही आ गया होगा। गाजी की नज़रों में सर्द तासुर उभरे। पहली बात तो ये, जाले जो लोग चले गए हैं उनका अमालनामा बंद हो चुका है। ना जाने अल्लाह को उनका कौन सा अमल पसंद आ गया हो और वो जन्नत में मौज मना रहे हों। मेरा नामा अमाल अभी जारी हो सारी है। मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बने, मेरे अपने लिए ज़रूर होंगे, और जो जा चुके हैं, मैं उनके किरदार का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता, मगर तुम अपने अल्फाज पर ज़रूर गौर करो। तुम मेरी मोहब्बत को एक थर्ड क्लास मुआशरे से मिला रही हो, मर्द और औरत के दरमियान परवान चढ़ने वाले फौश जज्बात से मिला रही हो। हम लोग फरिश्ते तो नहीं है गाज़ान साहब, हम भी एक मर्द और औरत ही हैं, फिर हमारे जज्बात क्यों फौश नहीं? गाजी बड़ी देर उसको संजीदा नज़रों से देखता रहा, फिर सूट की अंदरूनी जेब से एक पेपर निकालकर याले के सामने मेज़ पर रख दिया। ये खोल कर देख लो याले, तुम्हारा मेरा निकाह नामा है, और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। याली ने अजियत से पल के पल आंखें मूंदी, कांपती गिरफ्त से निकाहनामा खोलकर दुल्हा के नाम और साइन देखे। दुल्हे का नाम गाजी अहमद यार, अलबत्ता साइन में सरदार गाजान खान लिखा था। याले की आंखों के सामने धुंध छा गई, जिसे उसने हाथ की पोस्ट के साथ साफ किया। अब पहले इस रिश्ते से ही इनकारी थी, तो फिर अचानक ये तब्दीली क्यों? मैंने किसी को जुबान दी है, उसे मुकरना मेरे लिए मौत के बराबर है। एक वक्त में मुझे भी तो जुबान ही दी थी, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ा? भराई हुई आवाज़ से उसकी जानिब देखते हुए याले ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। गाजी इन नज़रों में डूबा उभरा हाथ पैर मारने को इर्द गिर्द देखा, पर याले की नज़रें दिमाग में फ्रीज हो गई थी। याले, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था, मैं तो तुम्हारे पास था, मगर रखा तो खुद से दूर। दूर ही। गाजी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उसे याले की चैलेंज करती निगाहों में बड़ी गहराई तक देखा। याले, मेरे दिल पर बड़े दाग हैं, जिनको मैं हर रोज़ धोता हूँ, मगर धुलते नहीं हैं, जिनको मिटाने की कोशिश में खुद मिट चुका हूँ, मगर ये दाग जाते नहीं हैं। मैं यही अपने दिल के दाग छुपाने की कोशिश में तुमसे दूर रहा हूँ। मेरे साथ के बदले में तुम्हें मेरा माजी ही नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मेरे हाल के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। मैं एक बागी इंसान हूँ याले, जिसको उसके अपनों की मोहब्बत ने बांध कर रखा हुआ है। मैं एक वहशी जानवर हूँ। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। हो सकता है मैं महीनों तुम्हें अपनी शक्ल ही ना दिखाऊं। मैं वो 9 से 5 तक नौकरी करने वाला बेहतरीन शोहर कभी नहीं बन सकूंगा, जिसको जाते वक्त तुम ये पूछो सुने आजाद को क्या बनाना है, और वो अपनी पसंद बता कर निकले। वापसी पर बच्चों को स्कूल से लेकर आता हुआ आए। इस निकाहनामे पर अभी तक तुम्हारे साइन होना बाकी है, और मैं चाहता हूँ तुम अच्छी तरह सोच विचार करके फैसला करो। फैसला करने से पहले अगर मैं कोई मुतालबा करना चाहूँ तो तुम्हारा हक है, तुम मुतालबा करो। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो पूरा कर दूंगा। अगर मैं कहूँ आप अपना काम छोड़ दें, सोचे बगैर ही बता सकता हूँ, ये नामुमकिन है। और कुछ वली वली मामू को खोने के बाद मैं मज़ीद किसी और को खोना नहीं चाहती हूँ। मौत इंसान के इख्तियार की बात होती याले, तो कोई भी ना मरता। वली भाई जैसा खुशनसीब मैं नहीं हूँ। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ने उनको शहादत का मर्तबा दिया है। आपकी ज़िंदगी में वली मामू की क्या जगह है? वो मेरे उस्ताद हैं, रहनुमा हैं, मेरे मोहसिन हैं, बड़े भाई हैं, सुसर हैं। एंड वाला हवाला देते हुए गाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके जाने के बाद आप लोगों की टीम कैसे चल रही है?
ٹیم میں اس وقت میں نعمان اور کاشف ہی ہیں۔ نعمان بھائی نے بھی کیوں سچ سے آگاہ نہ کیا؟ کیونکہ وہ خود بھی لا علم تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، دن رات کا ساتھ ہو اور ایک دوسرے کے راز پتہ نہ ہو؟ یقین کر سکتی ہو تو کر لو، وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایجنسی سے منسوب ہے اور ہم لوگ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، مگر وہ ہماری ٹیم کا بھی اہم رکن ہے۔ جہاں ہم لوگوں کو قانون کی مدد درکار ہو وہ نعمان کر دیتا ہے۔ کیا آپ لوگ غیر قانونی اور برے کام کرتے ہیں؟ ہم اچھا کام برے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم نے ابھی تک کسی بات کا مطلب کیوں نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یالے صاحبہ کہ اگر میرے کام کا ثبوت گواہوں سمیت پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو مجھے جیل لازمی ہوگی، پر میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں جسے ضمیر کی مار کھانی پڑے۔ اب تک کتنے لوگوں کی جان لی ہے؟ تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتی ہو، آگے پوچھو۔ میں اس سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو راتوں کو سو نہیں پاؤ گی، مگر یہ یقین رکھو میں نے آج تک ناحق کسی کی جان نہیں لی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس کو بھی مارا ہو وہ کسی نہ کسی کی ماں، باپ، بہن، بھائی تو ہوگا ہی نا۔ آپ کی نظر میں میرے والد قصوروار تھے مگر میں تو بے قصور تھی، جو آپ نے خود مانا ہے، تو پھر مجھے کیوں یتیم کیا؟ اگر تمہارے باپ کو تمہارا اتنا خیال تھا یا کسی بھی رشتے کا خیال تھا تو اس نے ایک غلط راستہ کیوں چنا؟ چلے میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا، کیا اپنی ماں کو مارنے پر بھی کبھی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہوا؟ غازی نے گہرا سانس لیا۔ اگر احمد یار خان کے بیٹے سے پوچھو گی تو اس کا جواب ہے نہیں، نہ مجھے دکھ ہے نہ ہی پچھتاوا، اور اگر ظاہرہ کے بیٹے سے پوچھو گی تو ہاں مجھے دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میری ماں ایک مضبوط عورت ہوتی، میرے باپ سے چاہے محبت نہ کرتی پر اس کی وفادار ضرور ہوتی۔ یار ہم لوگ کسی کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کریں یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں، پہلے وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مانتے ہیں۔ گوگل اکاؤنٹ ہی بنانا ہو، وہ یہ اتنی لمبی لسٹ اپنی پالیسی کی دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ ہماری پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرو گے؟ اگر آپ ہاں میں جواب دو تب وہ آپ کا اکاؤنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو یار کیا شادی کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ اگر اس رشتے کا احترام ہی نہیں کرنا تو شادی نہ کرو، خاص کر عورت کو کم از کم مخلص تو ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرد اگر بیوی کے ساتھ مخلص نہیں بھی تب بھی بیوی کو اس کا وفادار رہنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، مرد گھر کا ایمبیسڈر نہیں ہوتا، نظر ایسے ہی آتا ہے جیسے کسی بھی خاندان کا اصل چہرہ مہرہ مرد ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کو مرد سے بہت آگے کا مقام حاصل ہے، عورت مرد سے زیادہ معتبر ہستی ہے، عورت گھر کی خاندان کی ایمبیسڈر ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا بہو گھر کی دہلیز کسی غلط کام کے لیے پار کرتی ہے تو اس کا رد عمل زیادہ سامنے آتا ہے۔ مرد تو ہے ہی بے صبرا، خود پسند، وہ کہیں منہ مار بھی آئے تب بھی باہر کی عورت کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا جو اس کے گھر کی خواتین کو حاصل ہو۔ یالے نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ ایسا نہیں ہے، میرا باپ ہر عورت کی عزت کرتا تھا سوائے میری ماں کے۔ انہوں نے باہر کے ایک عورت کو پانے کے لیے میری ماں پر کیچڑ پھینکا تو مرد کہاں سے رعایت کے قابل ہے؟ وہ بھی تو اتنا ہی قصوروار ہے جتنی کہ ایک عورت۔ ان دونوں کی وجہ سے 4 خاندان تباہ ہو گئے۔ کاش میری ماں کی شادی آپ کے والد جیسے انسان سے ہوئی ہوتی یا انہی سے ہی ہو جاتی تو یہ سب خون خرابہ نہ ہوتا، بلکہ دونوں آئیڈیل لوگ تھے، ان کا گھر ایک جنت ہوتا۔ غازی کے چہرے سے ٹینشن دھیرے سے غائب ہو گئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمان شالے کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو محبت کرنے والے ہوں ان کو محبت کرنے والے ہی ملنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے والد کی کاپی ہوا اور تم اپنی والدہ کی تو ہمارے گھر بھی جنت ہوگا۔ یالے کی سانس سینے میں اٹک گئی، وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یالے نے اپنا گلا صاف کیا۔ آپ کے ساتھ مجھے گھر بنانا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کب تک فیصلہ ہونے کا امکان ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جب کا فیصلہ کر لو تو فون کر کے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ یالے نے قدموں کی آواز دور ہوتی سنی پر مڑ کر نہیں دیکھ سکی۔ بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو ہی آگے، ٹپ ٹپ ٹپ، ایک 2 پھر 3 4، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ سر جھکا کر آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی جب آواز اپنے بالکل پہلو سے آئی۔ اب رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ اتنی دور سے لینے آئے اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا یالے میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب تمہیں مزید یہاں اکیلا رہنے نہیں دوں گا، تم میری بیوی میری ہو اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ اس سے اچھا تھا آتے ہی نہ۔ دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے۔ غازی کا چہرہ دروازے کی جانب تھا، یالے کا کھڑکی کی ہی جانب۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، نظریں سامنے آتے جاتے لوگوں پر رکی تھیں۔ اب کیا مجھے یہ سب کچھ بولنا پڑے گا تبھی تم میرے ساتھ چلو گی؟ سب کچھ نہ صحیح تو کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا ہی کہہ دیں، یالے آج کے بعد کوئی بندہ نہیں ماروں گا۔ اب تم اتنی مہنگی نہ پڑو۔ یالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے غازی نہ دیکھ سکا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر یالے کے کندھے پر رکھا اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ یالے میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، پلیز، چلو گی؟ یالے نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہلکا سا سر موڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یالے نے سر دھیرے سے اس بات میں ہلا دیا،
شکر ہے یار، اس کا مطلب ہے اب میں زینی کا بیٹا دیکھ سکوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا بیٹا 5 دن کا ہو گیا ہے پر وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے جب تک یالے یعنی تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی وہ اپنا بیٹا نہیں دکھائے گی۔ صدمے سے یالے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پوری کی پوری غازی کی جانب گھومی۔ اس آپ کا مطلب ہے آپ مجھے اس لیے لینے آئے ہیں تاکہ اپنا بھانجا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، اور میں پاگل یہ سمجھ رہی ہوں جناب یالی میری محبت میں آئے ہیں۔ غازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، یالی کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اگلا سارا کام غازی نے اپنے ہونٹوں سے لیا۔ یالی کے لبوں پر ابھی تک کافی کا ذائقہ موجود تھا جسے غازی نے مٹا کر اپنی محبت کا ذائقہ وہاں چھوڑ دیا۔ سر اٹھا کر پوچھا، اتنا ثبوت کافی ہے یا اور چاہیے؟ یالے کے گال لال ہو رہے تھے، چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نفی کا کیا مطلب لوں؟ اور ثبوت چاہیے؟ یالے نے ایک دفعہ پھر نفی کی۔ پھر چلے؟ یالے نے ہاں میں سر ہلایا، پھر یاد آنے پر بولی، مگر میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، لنچ بریک پر نکلی تھی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اندر بتایا تھا ڈاکٹر یالے غازان کا انتظار نہ کیا جائے، اس طرح تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کوئی فکر نہیں، تمہارا اسسٹنٹ بے صبری سے اپنی نوکری واپس بحال ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کون؟ شیر وقت؟ جی جناب۔ وہ شیر وقت کے اغوا کا کیا ڈرامہ تھا؟ غازی ہنستے ہوئے بولا، وہ اغوا نہیں تھا، وہ لوگ میرے دوست کے آدمی تھے جو مجھے اتنی دفعہ بلا چکا تھا، وقت نہیں مل رہا تھا اس کے پاس جانے کا، تو تنگ آ کر اس سے اپنے آدمی بھیجے تھے کہ جہاں ملے جیسا ملے اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ خاتون ہے، اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثبوت کے طور پر وہ لڑکا ہمارے ساتھ بھیج دو اور بس۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے۔ یالے کو لگا وہ کیب روکے گا مگر وہ ایک بائک کے پاس رک گیا جس پر 2 ہیلمٹ رکھے تھے۔ کیا ہم اس پر جائیں گے؟ ایئرپورٹ تک؟ ہاں، مگر میں آج تک اس سواری پر نہیں بیٹھی ہوں، اگر میں گر گئی تو خیال رکھنا مجھے اپنے پیچھے مت کھینچنا۔ یالے نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا۔ غازی نے ہنستے ہوئے ایک ہیلمٹ اٹھا کر یالے کے سر پر باندھا، پھر اپنا لگایا۔ میں تمہیں گرنے تھوڑی دوں گا۔ ابھی تو ہم کوئٹہ جا رہے ہیں پر وہاں سب سے ملنے کے بعد میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ سرپرائز ہے، پر اتنا بتا دو آبادی سے دور جنگلوں میں جہاں خاموشی ہوگی، کوئی فون نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، تنہائی ہوگی اور ڈھیر ساری محبت۔ چلو گی؟ یالے اس کے دیکھنے کے انداز پر شرما رہی تھی، اس کے کندھے پر منہ چھپاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ غازی کا کہکا بڑا جاندار تھا، اس نے یالے کی پیشانی چومی اور بائک پر بیٹھ کر کک ماری۔ دوسری کوشش پر بائک سٹارٹ ہو گئی، اس نے ریس دے کر یالے کو اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ غازی نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی کمر میں ڈال کر حکم دیا، ہم کافی سپیڈ سے جائیں گے اس لیے گرفت مضبوط رکھنا۔ یالے نے سر ہلا دیا۔ غازی نے ایک دفعہ پھر ہلکی سی ریس دے کر بریک ہٹا دی۔ بائک آگے بڑھتے ہی یالے نے اپنا سر غازی کے کندھے پر رکھ دیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا اور یالے اس کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ کی خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملے اس کا گلہ نہ رہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یقین تھا، دونوں ایک دوسرے کے دل کے داغوں سے واقف تھے، دونوں شکوہ نہیں شکر کرنے والے تھے۔